ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، قرآن مجید کے اندر آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی بیٹے تھے نا وہ تو چھوٹی عمر کے اندر ہی فوت ہو گئے، تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول ہے۔ یہ قرآن کا واضح اور دو ٹوک اعلان ہے۔ باقاعدہ احادیث کے اندر بھی اس قسم کی وضاحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نبی الانبیاء و خاتم النبیین، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج کے اس دور میں پچھلے 100-150 سالوں سے، یعنی کہ سمجھ لیجیے انگریزی دور سے، اس سے پہلے اس فرقے کا، اس قوم کا وجود نہیں تھا، اس دھرم کا وجود نہیں تھا۔ انگریزی دور کے اندر جہاں دوسرے کئی فتنوں نے سر اٹھایا، وہاں اس فتنے نے بھی سر اٹھایا کہ جہاں قادیان کے ایک شخص مرزا غلام نے، یہ پنجاب کا ایک صوبہ ہے قادیان، وہاں کے رہنے والے ایک شخص نے، مرزا غلام قادیانی اس کا نام تھا، مرزا غلام قادیان کی طرف اس کی نسبت ہے تو قادیانی، مرزا غلام اس کا نام تھا۔ اس شخص نے، اس بدبخت نے نبوت کی چادر پر ہاتھ ڈالا اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ بلکہ اس نے اور بہت سارے اعلانات کیے اور عجیب و غریب اعلان تھے، اس میں اللہ کی اولاد ہونے کا اعلان، عیسیٰ ہونے کا اعلان، مہدی ہونے کا اعلان، آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کا اعلان۔ استغفر اللہ حاشا وکلا، یہ بہت ہی بدبختی تھی اس شخص کی۔ بہرحال بہت سارے لوگ لا علمی کہہ لیں یا دنیا کی محبت کہہ لیں، وہ آج بھی اس کے فالوورز ہیں اور اس کو نبی سمجھتے ہیں، لہٰذا اس اصول سے وہ اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا آخری نبی سمجھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بہرحال اب ہمارے اس ملک کے اندر ایک اسمرتی ایرانی نام کی عورت ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر اعتراض کر دیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آندھرا پردیش کے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو ہے باقاعدہ اعلان کرا ہے، فتویٰ دیا اور واضح کر دیا، یہ نیا فتویٰ نہیں ہے، تو بہت پہلے سے اس کی وضاحت ہے، بس اب یہ چیز چرچا میں آ گئی ہے کیونکہ قادیانیوں کے متعلق پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، کچھ بھی ہو، سب کے نزدیک قادیانی جو ہے یہ کافر ہے۔ اس کو تو اسلام کا فرقہ سمجھنا بھی اور فرقہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، تو بالکل ایک الگ مذہب ہے، الگ دھرم ہے، یہ زبردستی اسلام کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا ذبیحہ جائز نہیں، ان لوگوں سے نکاح کرنا، تعلقات رکھنا جائز نہیں، ان لوگوں کی مسجدوں کو مسجد سمجھنا جائز نہیں، ان کی یہاں جو اذان و نماز ہوتی ہے اس کو اذان و نماز تصور کرنا یہ بھی جائز، ان کا اپنا ایک الگ دھرم ہے۔ یہ صرف مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں اور دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگ ان کے دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں۔ بات دراصل یہی ہے کہ یہ کبھی اسلام میں تھے ہی نہیں جو ہم نے ان کو اسلام سے نکالا ہو، اسلام سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ زبردستی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، شمار کروانا چاہتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی غلطی، ہماری تو غلطی نہیں ہے۔ ہمارا تو دو ٹوک فیصلہ ہے، واضح فیصلہ ہے، اور یہ ہمارا نہیں بلکہ ہماری شریعت کا فیصلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ شروع سے خارج ہے، یہ اسلام کے اندر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔